بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. غسل دینا فرض کفایہ ہے. غسل 4 تکبیر فرض کفایہ نہیں ہے. غسل دینا فرض کفایہ ہے. کفن پہنانا فرض کفایہ ہے. جنازہ اٹھا کے لے کے جانا فرض کفایہ ہے. جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے. دفنانا فرض کفایہ ہے. یہ سارا فرض کفایہ میں یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز ہے کہ وہ ایسا وہ شہید نہ ہو. شہید کو بھی غسل دینا ضروری نہیں ہوتا. غسل نہیں دیا جاتا. اس کو صرف ان آلود کپڑوں کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے اور اس کو دفنایا جاتا ہے. اگر ایسا ایک بچہ پیدا ہوا یہ تھوڑی سی آواز نکالی یا اس نے حرکت کی, آواز بھی نہیں نکالی تو حرکت کی, تو پتہ چلا کہ یہ زندہ تھا. اس زندہ کو بھی کفن غسل دیا جائے گا اور اس کا جو کفن بنا کر اس کو نام بھی رکھا جائے گا اور اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. ایسا بچہ جو مکمل پیدا ہوا لیکن مردہ پیدا ہوا, اب اس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے. اسی طرح اس کا جنازہ پڑھا جائے گا, جو ہے وہ غسل دیا جائے گا اور اس کو کپڑے میں لپیٹ کے جو ہے وہ دفن کر دیا جائے گا. یا انکمپلیٹ ہو گیا, میچور پری میچور کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, بچہ تھوڑا مکمل نہیں تھا, تیار نہیں تھا بیچارہ, ویسے ہو گیا, عمل گر گیا, ٹھیک ہے, تو ویسے اس میں بھی آزاد تھے, کچھ پاؤں ہاتھ اس کے نظر آ رہے تھے. ایسے بچے کو ظاہری بات ہے غسل دینا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, کپڑے میں لپیٹ کے اس کو دفنا دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ جب ہم لے کے جاتے ہیں میت کو تو جو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ ہم لے کے چلتے ہیں, تو جنازہ جب ہم پڑھیں گے, جنازہ جو ہوتا ہے وہ زمین پہ رکھ کے پڑھنا تو یہ شرط ہے. کسی نے کندھے پہ رکھ کر کہا چلو پڑھو دوسری جنازہ بلا وجہ, جنازہ نہیں ادا ہوگا. ٹھیک ہے, ہاں نیچے سیلاب آیا ہوا ہے, پانی ہے, نیچے کمر تک پانی ہے, کیچڑ ہے, جنازہ رکھنے کی نیچے جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, تو ٹھیک نہیں ہے. یہ پھر اجازت ہے کیونکہ یہ گزر ہے. بلا وجہ وہ چرپائی اٹھا کر یا کہنا جی گاڑی کے اندر پڑے تو یہیں سے پڑھ لیں جنازہ, مولوی صاحب کے سامنے کھڑی کر دی گئی پھر جنازہ پڑھے, ایسا نہیں ہوگا, تو زمین پہ نیچے چرپائی کو رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا ہے جی. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کام کرنا ہے جی, جیسے ہم نے بھی عرض کیا گیا کہ جو مردے کے جو ہے آخری وقت ہوتا ہے جب, تو ہم کیا کریں یہ سب سے پہلے آخری وقت میں نہیں, پہلے مرنے کے قریب, مرنے سے پہلے آخری وقت, ٹھیک ہے جی, کلمہ شہادت کی ہمیں ترکیب کرنی چاہیے. ہم ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ آواز سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے جی, تاکہ یہ پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد جو ہے جب ان کا جو ہے وہ انتقال ہونے لگے تو ان کا قبلے کی طرف ہم نے منہ موڑ دینا ہے, تاکہ ان کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف, انسان سوتا ہے سونے کی ترتیب یہ, سونے کی ترتیب یہ, قبر میں رکھنے کی ترتیب یہ ہے. قبر میں خالی منہ موڑ دینا قبلے کی طرف کافی نہیں ہے, پورا مردے کو موڑتے ہیں قبر کی طرف. ٹھیک ہے, جیسے انسان سوتا ہے پورا بندہ اوپر اندر سے. انتقال ہونے کے انسان کی روح نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس نے اللہ پاک ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے. ٹھیک ہے, تو کلمے کے ساتھ جب انسان نکلے گا, کلمے کے بغیر نکلے اگر مسلمان تو وہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کپڑے کی پٹی سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا ہے جی, وہ لے کے جو ہے وہ ہم کو یہاں کر کے ہم ان کو منہ باندھ دیں. ٹھیک ہے, یہ کر دیا, آہستہ سے آنکھیں کی نرمی سے بند کر دی جاتی ہے, اور ہاتھ جو ہے وہ اس طرح رکھیں گے جب پہلے کہیں اور تھے جیسے بھی تھے, اب ان کو ایسے سیدھا رکھ دیا جائے گا, اوپر نہیں رکھیں. ٹھیک ہے, یہ ان کی تیاری ہے. اس کے بعد میں کیا فالتو کپڑے اتار کر ایک چادر بڑی موٹی جو ہے جس میں سطر وغیرہ وہ واضح نہ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے جی, وہ اوپر ڈال کر رکھ دی جائے گی, تاکہ کیونکہ جسم گرم ہوگا تو کپڑے نکالنے آسان. پیٹ میں بھی وزن رکھا جائے تھوڑا سا, تاکہ وہ پیٹ پھول نہ جائے یکدم. ٹھیک ہے جی, یہ بھی اس وقت ضروری ہوتا ہے. کوئی چھوٹی سی بچی ایسی چیز مرنے کے بعد, ٹھیک ہے, جیسے وہ نکلی کیونکہ جسم گرم ہے, آپ کو کر سکتے ہیں, کپڑے اتار سکتے ہیں سارا. کیونکہ اتارتے ہوئے ہمیشہ لباس بائیں طرف سے اتارا جاتا ہے اور پہناتے ہوئے دائیں طرف سے پہنایا جاتا ہے. کپڑے اتارنے کے بعد یہاں کپڑا ڈال دیا جائے گا, پانی وغیرہ تیار کر لیا جائے گا, پانی اس کے بعد ہاتھوں پہ وہ چڑھا کر ہم دستانے جو ہے, ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے بائیں ہاتھ کے اوپر چڑھائیں گے, دائیں ہاتھ سے پانی ڈالیں. اور آدمی بھی ڈال رہا ہے تو کوشش کریں کہ بائیں ہی ہاتھ, کیونکہ سنجے کے لیے ہے, زندگی میں بھی ایسے ہی ہے, اس آدمی کا بھی ہم جو ہے جو میت ہے اس کو بھی بائیں ہاتھ سے اس کو استنجا وغیرہ کرا دیں. ٹھیک ہے, جو نجاست وغیرہ لگی ہے, جو نکلنے کے ساتھ, جو موت کے ساتھ کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم سے غسل وغیرہ کرا دیں. غسل کرانے کے بعد اب باقی پانی جو ہے اس سے پہلے وضو کرائیں گے. وضو کے لیے سب سے پہلے دائیں ہاتھ کہ ہم دھوتے جائیں گے, پانی اس کو ملتے جائیں گے کونی سے میں, پہلے دائیں ہاتھ 3 دفعہ, بائیں ہاتھ 3 دفعہ. ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد چہرہ دھونے کے بعد سر کا مسح بھی کرائیں گے وغیرہ. ٹھیک ہے جی, اور اس کے بعد پاؤں دھوئیں گے, پہلے دایاں پاؤں پھر بائیں پاؤں 3 دفعہ. چہرہ دھونے سے پہلے وہ یہ بنا کے صفائی کر رہے ہیں. صفائی کے بعد جو 2 صاف ہیں بڑے سے ہیں وہ ناک میں ڈال دیے جائیں. اس کے بعد چہرہ جو ہے وہ دھویا جائے, اسی میں منہ میں رکھ دیے جائیں تاکہ منہ کے اندر نہ جائے. منہ کو دھونا بھی ضروری ہے, دانت صاف کرنا بھی ضروری ہے, اور ہونٹوں پہ وہ بند لگا ہوا ہے میری سائڈ میں عام آدمی کے, تو اس کو بھی روئی کے ساتھ صاف کر کے گیلا کر اس کو پھینک دیا جائے. اس کے بعد جو ہے ہم اس طرح غسل کرتے ہوئے ان کو بائیں طرف سے پہلے دائیں طرف اس طرح دھوئیں گے اچھے طریقے سے, یعنی کہ جو ہے وہ پاؤں کے ساتھ اس طرح کہ جو ہے یہ ہو جائے گی دائیں طرف, یا پھر ان کی بائیں آ گئی. ٹھیک ہے, اور دائیں طرف شروع کیا تھا, اب یہ ان کی بائیں طرف ہے. اب یہاں سے پانی ڈالیں گے, دائیں کی روڈ پہ لیٹیں گے تو بائیں کی سائڈ اوپر ہو جائے گی.
یہاں سے اس طرح پانی ڈالا جائے گا. 3 دفعہ غسل جو ہے وہ 3 دفعہ پانی ڈالا جائے ایسے کیا جائے. ایون کہ کہتے ہیں کہ آدمی کشتی کے سمندر کے اندر ڈوب کے مر گیا, وہ تو تھا ہی پانی کے اندر, نکالا ہے اس کو بھی غسل دینا واجب ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ بعد میں تردد ہوگا, نکال کے ایک دفعہ غسل سے اس کو ڈبو دیں پھر نکال دیں, تو یہ بھی اس کو غسل کافی ہے. لیکن کم از کم نکال لیں, جب آپ کے ہاتھ میں میت آئی ہے اس کو ایک دفعہ غسل دینا یہ لازمی ہے. صفائی کرنے کے بعد, غسل دینے کے بعد کسی کپڑے کے ساتھ کو خشک کیا جائے. وہ دیکھو گا ہمیں کفن کے سامان میں وہ دے رہے ہوتے ہیں, تولیے بھی دے رہے ہوتے ہیں, نہ ہو تو کم از کم تولیے سے یا کوئی بھی کپڑا لے کر میت کو خشک کر دیا جائے. غسل دینے کے بعد ان کو پورا سے دائیں ہیں بائیں کریں گے, اسی وقت سر کو بھی ساتھ آخر میں ان کو غسل دینے کے بعد خشک کرنے سے پہلے ان کے پیٹ کو مل دیا جائے کہ اگر کوئی چیز وغیرہ مواد رکا ہوا ہے نکلنا ہے, بعد ہو سکتا ہے بعد انسان کپڑا پہنا دیتا ہے تو پھر تھوڑی سی اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار مرد لگتا ہے. صفائی کا وہ صفائی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے جی, ضرورت ہو تو بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس سے ناخن نہیں کاٹے جائیں گے, بال نہیں تراشے جائیں گے, پونچھیں نہیں درست کریں گے, جو ہے زیر ناف یا بغلوں کے جو بال ہیں وہ نہیں چھڑ جائیں گے. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. یہ امجد صاحب نہ سمجھے, مبشر سمجھے, ہر بندہ اپنے بارے میں سمجھے. یہ ہماری قمیص ہے, اس میں آستین نہیں ہوتے. اب یہ دیکھیں یہاں سے بازو نظر آ رہے ہیں, اس لیے کوشش آدمی کرے کبھی نگرانی میں اپنی زندگی میں ایک ایسا پرفیکٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ کم از کم یہاں تک ہو, یہ کم از کم یہاں تک ہو. یہ عورت کے اندر یہ ہے کہ بعض اوقات اس اظہار کے بعد یہ جب ہم شلوار پہنائیں گے اس کے بعد سینہ بند ہے, کیونکہ اس کے 2 کپڑے ایکسٹرا ہیں, 3 سیم یہی ہیں, ایک اوڑھنی ہے دوپٹہ جسے ہم کہتے ہیں, اور ایک جو ہے وہ سینہ بند ہے, ٹھیک ہے. اوڑھنی جو ہے وہ یہاں پہنائی جائے گی, مرد کو اتنا کافی ہے. کبھی عورت کو یہ پہنانے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ یہاں سے قمیص سے باہر نکال کر یہاں لے جائیں گے, سینے کے اوپر رکھیں گے عورت کے بعد, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ جو اوڑھنی جسے ہم کہتے ہیں اس کو اس طرح رکھ کے یہ باندھیں گے نہیں اور لپیٹیں گے نہیں, گرا نہیں لگائیں گے, ان بالوں کو ایسے چھپائیں گے. یہ اوڑھنی, یہ اوڑھنی اس کے بعد جو ہے بعض کہتے ہیں کہ اس قمیص کے بعد سینہ باندھ دیا جائے, کیونکہ سینہ بند جو ہے وہ بیسیکلی کپڑوں کے نیچے سے ہے, بغلوں کے نیچے سے ہے. سینہ بند ہے پٹی ہوگی, وہ پٹی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ کندھے سے لے کے کم از کم گھٹنوں کے نیچے تک ہوتا ہے. اچھا, چوڑی پٹی, نام اس کا سینہ بند ہوتا ہے. اچھا ٹھیک. اس کے بعد یہ ہمارا کرنے کے بعد تو سب سے پہلے یہ بائیں سے بائیں طرف آئے گی, یہ بائیں سے لے کر ہم آ رہے ہیں تاکہ کیا ہو جائے گی کہ دایاں جو ہے اوپر آ جائے. یہ پاؤں اس کے اندر آئیں گے نا, یہ ایسے بیسک ہوتا ہے, یہ ٹخن ہوتا ہے نا, تو وہ باہر آ جاتے ہیں, جیسے سر باہر ہے یہاں سے وہاں سے پاؤں باہر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اس میں ایک چیز رہ گئی, حفاظت فرمائے, جب ہم وضو سے فارغ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تو سر اور داڑھی میں خوشبو لگائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پیشانی, ناک, ہاتھ, گھٹنے اور وہ اعضائے سجدہ, جو سجدہ دنیا میں جن پہ عذاب سجدہ کیا کرتا تھا ان کے اوپر بھی خوشبو لگائی جائے, ٹھیک ہے. یہ بھی مستحب عمل ہے, مسلم عمل ہے, ٹھیک. اس کے بعد یہ آخری ہمارا لفافہ ہے جی, اور قمیص کے بعد نہیں باندھ آتا عورت کو سینہ بند تو یہاں باندھ دیا جائے, ٹھیک ہے جی. اس لفافہ آخری جو چیز ہے مرد ہے یہ عورتوں کا آخری لفافہ ہوتا ہے. تین تنیاں ہیں, وہ پٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سے اس کو باندھا, یہ ہے, اور ایک اور بھی ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ جی. اس کے بعد جو ہے ہم اس چرپائی پہ ڈالتے ہیں اور چرپائی کو درمیانے ساتھ لے کے جایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.